حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر جس طرح کی زندگی وہ گزارتے رہے، میں آج چند پردے ہٹانا چاہتا ہوں جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو لے کر ایک آج شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، کیوں اس قدر بڑھاتے ہو؟ اور ایک ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر دوسرا خدا آپ نے بنا لیا تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سنی مسلمان سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں سنی سن کر کے ایمان جو لایا اس کو سنی کہتے ہیں، نہیں، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، سنی وہ ہے جو سنت رسول کو اچھی طرح جانتا ہے اور حضور کی عظمت کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ شرک تو ہم بھول کر کے بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ معبود بنا سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے مقام تک کسی اور کو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جب بھی تعریف میں یہ کہتے ہیں یا کلمہ ہی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ شرک کو توڑنے والا کلمہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کبھی ہم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بھی اللہ کی طرح ہیں، معاذ اللہ رب العالمین؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے برابر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین؟ نہیں، ہم نے جب بھی کہا یہی کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو تکلیف اس بات کی، جن لوگوں کے پیٹ میں جلن میرے آقا کی تعریف سے، تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا میسج دیا ہے۔ ان کی کوئی رو رعایت مت کرو، جن کو تکلیف ہوتی ہے نبی کے نام سے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور پھر فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہم کو ایسے مذہب کی ضرورت نہیں جس میں میرے آقا کی تعظیم کو شرک کہا جاتا ہو، حضور کی عظمت بیان کرنے کو شرک کہا جاتا ہو۔ نہیں، اگر یہ شرک ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو کیا کہو گے؟ حضرت حسان بن ثابت کو کیا کہو گے؟ اللہ اللہ، حسان بن ثابت تو یہ کہتے تھے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت جب کہتے تھے، حضور ان کے لیے ممبر لگا دیتے تھے، سارے صحابہ نیچے بیٹھتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی تعظیم میں الفاظ بول رہے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں، تو انہیں نیچے نہیں بٹھایا جاتا تھا، ممبر پر۔ وہی سنت تو آج تک برقرار ہے، حضور کی عظمت بیان کرنے والے کو ممبر پر چڑھایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا ممبر پر چڑھتا ہے تو جس کا بیان ہے وہ کتنا بلند ہے۔ حسان بن ثابت یہ کہتے ہیں آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کے جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہر عیب سے پاک جیسے آپ کی منشا تھی، جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اور حضرت حسان بن ثابت جب یہ کہتے تھے تو حضور یوں کہتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے اس غلام کی تو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما۔ یہ حضور کی شان بیان کرنے والے کو میرے آقا کی دعا تھی، اور قیامت تک جو بھی نبی کی عظمت بیان کرے گا حضور کی دعا اس کے لیے بھی ہوا کرے گی، اس کے لیے بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، پاکیزہ تینت، ان کی سادگی اپنی جگہ پر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ غریبوں کو تسلی دینے کے لیے، محتاجوں اور فقیروں اور مسکینوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ورنہ ان کی عظمت کا حال یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے میرے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार यूं फरमाया, या आयशा तो लो शिअतु लसअत मइयल जिबाल ज़हबन व फिद्दा, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे। मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे। लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका आपने ऐसा इख्तियार किया था कि 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, फाका पर फाका करते थे। पेट पर पत्थर बांधना मजबूरी की अलामत नहीं, बल्कि ये बाद में आने वाले गरीब उम्मतियों के सहारे के लिए फरमाया। आपने अगर खजूर के छाल के बिस्तरे पर रात को आराम फरमाया है तो सिर्फ उन गुरबा और मसाकीन के लिए। जाहिर सी बात है, आला महल्लात में मेरे नबी होते तो गरीब मेरे आका की सुन्नत पर कैसे अमल कर सकते? फुकरा और मसाकीन हुजूर की सुन्नत पर अमल कैसे कर सकते? हां, एक मालदार खजूर के छाल के बिस्तरे पर सो सकता है और हुजूर की सुन्नत पर अमल कर सकता है, लेकिन अगर हुजूर शाही बिस्तर पर होते तो गरीब और मिस्कीन वो शाही बिस्तर कहां से लाता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी जिंदगी को देखकर बाज लोगों की निगाहें धोखा खा गई, और यह हर जमाने में रहा है। हुजूर को अपने जैसा बशर कहता, और वो कहते थे वक़ालु माली हादर रसूल याकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक, ये वो रसूल कैसे हो सकते हैं कि ये इस बाजारों में आते जाते हैं, खाते पीते हैं, हमारी तरह से हैं? तो उनका खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना बैठना यही तुमको नजर आया, और बाकी तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत नहीं नजर आई? अब मैं आपको बताऊं, उस नबी की तुमने सादगी देखी? कभी ये नहीं देखा कि खैबर के मौके पर, हुदैबिया के मौके पर सहाबा प्यासे हो गए हैं, 1400 सहाबा हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब में एक कुआं सूख गया है, पानी कुछ नहीं, 1400 की तादाद है और पानी किसी के पास नहीं, अब क्या होगा? सफर लंबा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया, अपना हाथ उसमें रखा, और उसके बाद सहाबा कहते हैं हर उंगली के बीच से पानी का फव्वारा जारी हुआ। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। इसी वाक़े की तरफ आला हज़रत ने इशारा फरमाया, हाथ रखा बर्तन में, पानी जारी किया। अपनी तरह कहने वालों, तुम्हारी उंगलियों से कब पानी जारी होगा?